بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس دنیا کے حساب سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء قیامت کے دن مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور اس دنیا کے حساب سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فقراء، مساکین، غریب جن کے پاس جو روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں، کماتے ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، شریعت میں فقراء ان کو بولا جاتا ہے جن کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور صدقۃ الفطر کا پیسہ لینا جائز ہو۔ ایسے لوگ شریعت میں فقیر کہلاتے ہیں۔ شریعت میں ایسے لوگ فقیر کہلاتے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا، صدقۃ الفطر کا پیسہ لینا جائز ہو۔ ایسے لوگ شریعت کی نظر میں فقراء و مساکین شمار ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں قیامت کے دن فقراء مالداروں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور قیامت کے حساب سے آدھے دن پہلے داخل ہو جائیں گے اور اس دنیا کے حساب سے 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں فقراء اور مساکین اور غرباء سے وہ فقراء اور مساکین مراد ہیں جنہوں نے اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں صبر کیا ہو۔ ایسے فقراء و مساکین مراد ہیں جو دنیا کے اندر مال کی رغبت نہ رکھتا ہو، جو مال کے پیچھے جو نہ بھاگتا ہو۔ اور مال کے پیچھے نہ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ روزی کماتا ہے، جو کچھ بھی وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ حلال طریقے سے کرتا ہے، حرام طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ وہ کوئی ناجائز کاروبار نہیں کرتا ہے، وہ شراب نہیں بیچتا ہے، وہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو سامان فروخت نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ سودی پیسہ نہیں لیتا ہے، وہ سودی کاروبار نہیں کرتا ہے، سودی بینکوں میں یا سودی کمپنی میں وہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جائز اور حلال راستہ اختیار کرتا ہے۔ اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا، اپنے کھانے کمانے کا جو ذریعہ اختیار کیا ہے، انہوں نے حلال راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور حلال راستے سے، حلال طریقے سے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے اسی پیسے پر وہ گزر بسر کر لیتا ہے۔ زیادہ پیسے کی رغبت میں، زیادہ پیسے کی شوق میں، زیادہ پیسے کی چکر میں وہ ہر حلال طریقہ اور ہر حرام طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے کہ حلال راستے سے بھی آتا ہے تو آنے دو، حرام راستے سے بھی آتا ہے تو آنے دو۔ ان کا وہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی مکمل پابندی کرتے ہوئے حلال ذریعے سے جو جتنی اس کی کمائی ہو جائے اسی کمائی پر وہ صبر کرتا ہے اور اسی پر وہ گزر بسر کر دیتا ہے۔ وہ پیسوں کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ پیسے کے پیچھے نہ بھاگنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہ حلال طریقے ہی پر اکتفا کرے، حرام کی طرف بالکل بھی مائل نہ ہو۔ ایسے فقراء و مساکین قیامت کے دن اس دنیا کے حساب سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان مالداروں کے مقابلے میں جو مالدار پیسے کمانے کے چکر میں ہر حلال اور ہر حرام طریقہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو صرف پیسے کی ضرورت ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں یا غیر سودی کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو بزنس کرتے ہیں اس میں ہم کتنا نفع جائز طریقے سے اٹھاتے ہیں اور کتنا ناجائز طریقے سے اٹھاتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بزنس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کاروبار کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو ہم جھوٹ بول کر کے سامان بیچتے ہیں یا سچ بول کر کے سامان بیچتے ہیں۔ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کو اس سے مطلب ہے کہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے مالداروں کے مقابلے میں جو دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے پیسہ کمانے میں، ایسے مالداروں کے مقابلے میں ایسے غریب جو دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے پیسہ کمانے میں،
اس طریقے کے غریب جنت قیامت کے دن جنت میں 500 سال پہلے اس دنیا کے حساب سے اور قیامت کے دن کے حساب سے آدھے دن پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حدیث میں اس حدیث کے روایت میں محدثین کا کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث معتبر ہے، قابل استدلال ہے۔ یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے، لہٰذا ہمیں حرام طریقے سے بچنا چاہیے اور حلال طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنا فقر فاقہ پر صبر و شکر کر کے اس دنیا میں گزارا کر دیا جائے۔ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حرام طریقے کی طرف ہم مائل ہو گئے، حرام راستے کی طرف مائل ہو گئے، حرام خوراک ہم نے کھا لیا، حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا اور صبر کے ساتھ اس دنیا میں گزر بسر کرے۔